جنگ شروع. سید الشہداء جب مدینے سے چلے اس مظلومیت کے ساتھ چلے، لیکن جب زینب کربلا سے چلی وہ حالت نہیں تھی جو سید الشہداء کے مدینے سے تھی. سید الشہداء قبر رسول پر گئے، روضہ بطول پر گئے، جا کر گریہ کیا، غشی طاری ہوئی. لیکن جب زینب علیہ بھیا کی لاش چھوڑ کر جا رہی تھی اس کا منظر کچھ اور تھا. جب سید الشہداء قبر زہراء بطول سے جدا ہوئے، حاضر ہوئے، گریہ کیا اور اجازت مانگے، اماں آج اجازت کے لیے آیا ہوں. اجازت کس لیے؟ اجازت اس لیے کہ آپ کی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں. سب کو سید الشہداء نے اکٹھا کیا، محملوں پہ بٹھایا، بچوں کو، خواتین کو، اور مدینہ سے روانہ ہوئے. لیکن جب زینب علیہ کربلا سے روانہ ہوئی، کبھی ایک بچہ یاد آ جاتا، بہنا والا، اس شہید کا بچہ موجود نہیں. پھر بی بی جاتی تلاش کر کے بچے کو لے کر آتی. جب اس بچے کو لے کر آتی پتہ چلتا دوسرا بچہ اپنے باپ کی پائمال لاش سے لپٹ کے رو رہا، فریادیں کر رہا. جب بی بی روانہ ہوئی، آئی جناب سید ساجدین کے پاس، آ کر فرماتی ہیں بیٹا سجاد، شاید ہم پھر کبھی لوٹ کر کربلا نہ آ سکیں. اگر ہو سکے ان لعینوں سے کہو کہ ہمیں آخری دفعہ اپنے شہیدوں کی وداع کی اجازت دی جائے. امام نے اجازت مانگی، انہوں نے دے دی. بیویاں چلی گئیں. مقتل میں راوی نقل کرتا ہے جو دشمن کی فوج میں موجود حالات لکھ رہا تھا، نقل کرتا ہے کہ وہاں بڑا قیامت کا منظر برپا ہوا. وہ نقل کرتا ہے کہ ہر چیز مجھے روتی ہوئی نظر آئی، گریہ کر رہی تھی. اس نے لکھا کہ حتیٰ وہ حیوان، وہ گھوڑے جو کربلا میں موجود تھے مجھے روتے ہوئے نظر آئے. اس لیے کتنا جگر خراش منظر تھا، وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر رہا تھا. آسمان رو رہا تھا، زمین رو رہی تھی. یہ اس راوی کے الفاظ ہیں کہ مجھے ہر چیز روتی ہوئی نظر آئی، جگر پھٹ رہا تھا. وہ کیا منظر تھا عزادارو کہ ہر بی بی جا کر ایک لاش سے لپٹ کر فریادیں کرنے لگی، رونے لگی. اپنے شہید کو پکار کر، زوجہ تھی اپنے شوہر کی لاش سے لپٹ گئی، ماں تھی اپنے بیٹے کی لاش سے لپٹ گئی، بہن تھی اپنے بھیا کی لاش سے لپٹ گئی. ایک چھوٹی سی بی بی جاتی ہے، جا کر ایک لاش سے لپٹ کر فریاد کرتی ہے، بابا آپ کے جانے کے بعد ہمیں تماچے مارے گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جلا دیے گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے کانوں میں بالیاں اتار لی گئی، بابا خون نکل رہا ہے. یہ بچی رو رہی تھی. یہ راوی نقل کرتا ہے وہ قیامت کا منظر اس وقت پیش آیا کہ جب ایک بی بی آگے بڑھی، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ایک لاش کے ٹکڑے اٹھائے، اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آسمان کی طرف نگاہ کرتی ہے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر کیا کہتی ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے خدایا زینب کی یہ قربانی قبول فرما. جب یہ منظر عمر سعد لعین دیکھتا ہے کہ اس کے لشکر میں ہر آدمی رو رہا ہے، یہ منظر دیکھ کر فوراً دوڑا ہوا آتا ہے سید ساجدین کے پاس اور آ کر کہتا ہے، سجاد جلدی اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کو مقتل سے واپس بلا لو اور آ کر محملوں پر سوار ہو جائیں. امام علیہ السلام نے فرمایا، اے لعین تم نے جو کرنا تھا کر دیا، تمہارا کیا جاتا ہے؟ اگر اپنے عزیزوں کی لاشوں سے لپٹ کر بیویاں رو رہی ہیں، اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ کہا ہمارا نقصان یہ ہے کہ میری لشکر کا ہر آدمی اس منظر کو دیکھ کر متاثر ہو رہا ہے، جلدی کر اپنی بیویوں کو واپس بلا لے.
جناب سید ساجدین نے جب نہیں بلایا، یہ لعین ایک تازیانہ نکالتا ہے، تازیانہ نکال کر جناب سید ساجدین پہ برسانا شروع کرتا ہے۔ ہر تازیانے کی ضربت پر، ہر تازیانے کی ضربت پر مولا کی قبر اور جھکی جاتی ہے۔ ایک دفعہ جو مقتل سے بی بی کی نگاہ پڑتی ہے کہ بیٹا سجاد تازیانوں کی بالش پہ نیچے جھکا جا رہا ہے، لاش کے ٹکڑے ادب سے زمین پر رکھ کر آتی ہے، آ کر گلے لگا کر سید ساجدین کو فرماتی ہے بیٹا سجاد کیا آپ کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی شہید کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جلدی بیویوں کو بلا لو ورنہ آپ پر برساتے رہیں گے تازیانے۔ میں نے کہا کہ ابھی یہ بیویاں زیارت کر لیں، میں اس وقت تازیانے کھاتا رہوں گا جب تک بیویاں واپس نہیں آ جاتی۔ کیا فرمایا؟ کہا پھوپھی اماں آپ جا کر جی بھر کر بھیا کی لاش کی زیارت کر لو، شاید واپس نہ آ سکے، ابھی مجھ میں کچھ تازیانے کھانے کی سکت موجود ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون